عمران خان کو ایک سونے کی طرح پیش کیا گیا، ایک چمکیلی چیز بنا کے پیش کیا گیا جو اصل میں ریت سے بنا تھا۔ عمران خان کی غلطیوں کو، اس کی خامیوں کو سوشل میڈیا پہ ایسے پروموٹ کیا گیا، ایسے اس کو استعمال کیا گیا کہ لگتا تھا کہ پاکستان کا صرف وہ واحد ایک ایماندار شخص ہے، پاکستان میں وہی ایک صرف محب وطن ہے۔ اس کی ہر پوز میں تصویریں، ہر ایکشن، ہر بول، ہر ادا، ہر غلط صحیح کام کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا گیا اس کا امیج بڑا کرنے کے لیے۔ ہنسی آتی ہے اس قوم کی نادانی پر کہ انہوں نے یہ سب جو تھا اس کو جھوٹ سمجھ لیا۔ چاہے اس کی سمندر کے سامنے عورتوں کے ساتھ تصویریں ہوں، اس کی عیاش زندگی ہو، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو جس کا وہ اعتراف بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، یا وہ اس کا عدت میں نکاح کا معاملہ ہو، اس کے جوا کھیلنے کی کہانیاں ہوں، اس کے شراب اور نشہ کرنے کے جو قصے ہیں، وہ اس کی ملک دشمنی جو اس کے IMF کو خط لکھنے سے، عالمی میڈیا میں ملک کو بدنام کرنے سے، اسی امریکہ پر جس پہ اس نے الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا ہے، اسی امریکہ میں اب اس نے لابی فرم ہائر کی ہوئی ہیں، اس نے PR فرمز ہائر کی ہوئی ہیں جن کے ذریعے اس کے جو آرٹیکلز ہیں یا انٹرویو ہیں وہ عالمی جریدوں میں چھپتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن المیہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک سونے کی طرح پیش کیا گیا، ایک چمکیلی چیز بنا کے پیش کیا گیا جو اصل میں ریت سے بنا تھا، جس کی کوئی نظریاتی اساس نہ تھی، نہ تب تھی، نہ اب ہے، جس کی کوئی اخلاقی اقدار نہ تھی نہ ہے، کوئی دانش و فراست اس میں نہ تھی نہ ہے، کوئی ویژن نہ تھی نہ ہے، اسی طرح نہ اس کے پاس کوئی علم تھا نہ اب ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کسی کے لیے کوئی ہمدردی ہے اور نہ کبھی تھی اس کے پاس۔ یہ ان لوگوں نے کیا جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس وسائل تھے اور جن کے پاس اختیارات بھی تھے، اور اس جھوٹ کو اس طرح سے پروموٹ کیا گیا جیسے ہٹلر کا جو پروپیگنڈا کا ہیڈ تھا اس نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے، اسی اصول پہ کاربند رہ کے انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا، عمران خان کی صرف دو اس میں آپ خوبیاں کہہ لیں یا اس میں اس کی اسٹرینتھ کہہ لیں، وہ دو ہی ہیں۔ ایک وہ ہے اس کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو کہ ملک کے اندر بھی چلتی ہے، ملک سے باہر بھی اس کو بہت سے لوگوں کی طاقتور قوتوں کی اس کو سپورٹ ہے، اور اس کے ذریعے اس نے ملک میں اپنا یہ جو امیج کی میں بات کر رہی ہوں وہ بنوایا گیا، اس کے لیے جو کہانیاں گھڑی گئیں، جس طرح سے وہ امیجز پروموٹ ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور دوسری جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ دراصل اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کی کمزوری ہے، جنہوں نے 76 سال سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، 76 سال سے ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیا نے حکومت کی ہے اس ملک پہ، اور اس ملک کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کا بال قرض دار ہے، باہر کی اداروں کا، باہر کے ملکوں کا، اور یہ چیز جو ہے یہ عمران خان کے حق میں بنا کے پیش کی گئی۔ اچھا، عمران خان کی غلطیوں کو، اس کی خامیوں کو سوشل میڈیا پہ ایسے پروموٹ کیا گیا، ایسے اس کو استعمال کیا گیا کہ لگتا تھا کہ پاکستان کا صرف وہ واحد ایک ایماندار شخص ہے، پاکستان میں وہی ایک صرف محب وطن ہے، وہی ایک صرف غریبوں کا ہمدرد ہے، حالانکہ اس ملک میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں، بس صرف یہ ہے کہ ان کو میڈیا پہ جگہ نہیں ملتی اور ان کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو خامیاں تھیں ان کو بھی اس طرح پیش کیا گیا جیسے وہ اس کی خوبیاں ہوں، اور اس کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے گئے۔ اس کی ہر پوز میں تصویریں، ہر ایکشن، ہر بول، ہر ادا، ہر غلط صحیح کام کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا گیا اس کا امیج بڑا کرنے کے لیے۔ ہنسی آتی ہے اس قوم کی نادانی پر کہ انہوں نے یہ سب جو تھا اس کو جھوٹ سمجھ لیا، اور ایکچولی رونا بھی آتا ہے اس قوم پر کہ ان کی منافقت پر، کہ جن باتوں اور کاموں پر وہ ہر ایک دوسرے بندوں کو وہ کافر کہنے پر تیار ہوتے ہیں اور لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں، انہی کاموں، انہی باتوں، انہی حرکتوں کی وہ نہ صرف عمران خان کی صفائی پیش کرتے ہیں بلکہ وہ اس کے خان کے ہیرو ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ وہ چاہے اس کی سمندر کے سامنے عورتوں کے ساتھ تصویریں ہوں، اس کی عیاش زندگی ہو، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو جس کا وہ اعتراف بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، یا وہ اس کا عدت میں نکاح کا معاملہ ہو، اس کے جوا کھیلنے کی کہانیاں ہوں، اس کے شراب اور نشہ کرنے کے جو قصے ہیں وہ ہوں، یا پھر اس کی عورتوں کے ساتھ جو آڈیو لیک سامنے آتی ہیں وہ ہوں، یا پھر یہ کہ اس کی جو شادی ایک عرب کھرب پتی یہودی عورت کے ساتھ ہوئی جو اب بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، مطلب طلاق ہو چکی ہے اب بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کو اتنی اٹینشن ملتی ہے وہاں سے، حالانکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ اسرائیل
کا حامی ہے، اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے. اور اس کا جو بھائی ہے اس نے صادق خان جو کہ پاکستانی نژاد UK میں ہے، اس نے لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا، اس کا بھائی اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور عمران خان نے جا کے اس کے بھائی کو سپورٹ کیا تھا صادق خان کے خلاف. ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں یا تو چھپا دی جاتی ہیں یا انہیں ایک خوبصورت گلیمرس انداز میں پیش کر کیا جاتا ہے اور اس کے ہیرو ہونے کا جو ہے وہ ثبوت بنایا جاتا ہے. اس کی ملک دشمنی جو اس کے IMF کو خط لکھنے سے، عالمی میڈیا میں ملک کو بدنام کرنے سے، اسی امریکہ پر جس پہ اس نے الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا ہے، اسی امریکہ میں اب اس نے لابی فرم ہائر کی ہوئی ہیں، اس نے PR فرمز ہائر کی ہوئی ہیں جن کے ذریعے اس کے جو آرٹیکلز ہیں یا انٹرویو ہیں وہ عالمی جریدوں میں چھپتے ہیں. تو اس کے ذریعے ملک کا جو امیج ٹارنش کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کوئی اب اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتی. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے جو عمران خان اس طرح کر رہا ہے. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنا تھا. بلکہ کچھ تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اصل ڈیل کرنا چاہ رہی تھی شہباز شریف سے، لیکن شہباز شریف نے یہ کہہ کے ان کو ایک طرح سے مسترد کر دیا کیونکہ اس نے کہا کہ جی میں اپنے بھائی نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر عمران خان کو ایز اے سیکنڈ چوائس جو تھا اس کو وزیر اعظم بنانے کا ایک پلان بنایا گیا. لیکن یہ وہی عمران خان ہے جو اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کو تیار ہے. وہ دوسروں کو اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا ہے اور اس کے بیوقوف فالوورز ہیں وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اور پھر ان سب باتوں کے علاوہ عمران خان کا غرور، اس کا تکبر، اس کی انا، اس کی ہٹ دھرمی، کسی کی بات نہ سننا، کسی کا مشورہ نہ ماننا، ان سب کو ایک اچھائی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس کے فالوورز بہت فخر سے کہتے ہیں. اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ عمران خان چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ملک تباہ و برباد ہو جائے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. وہ اپنی رائے جو ہے وہ اس کی مقدم ہوگی اس پہ، بجائے اس کے کہ ملک کی وہ بہتری کا سوچے یا ملک کی اچھائی کا سوچے. تو اس کو بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ خوبی بنا کے پیش کیا گیا. اور اب عمران خان یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کی جو کرسی تھی اسے چھیننے کا واحد ذمہ دار باجوہ ہے. تو یہ بھی خان کی موقع پرستی اور اس کی منافقت کی نشانی ہے، کیونکہ باجوہ کے ساتھ ہی تو یہ اسی کی تو مدد سے آیا تھا، اسی کے ساتھ یہ ایک پیج پہ تھا، اسی کی یہ قصیدے پڑھتا تھا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن اب یہ اپنے آپ کو بہت ہی معصوم بنا کر پیش کر رہا ہے کہ جی میں نے اپنی معصومیت میں تو باجوہ پہ اتنا ٹرسٹ کر لیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسا انسان ہوگا. یہ سب بالکل جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ باجوہ نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور پھر جب 3 سال اس کی حکومت رہی عمران خان کی اور اس وقت سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی نااہلی کا، اس کی منافقت کا، اس کے جھوٹ کا، اس کے سبز باغ دکھانے کا، اس کا لوگوں کو لال بتی پیچھے گھمانے کا، جب سب کو پتہ چل گیا تو اس کی مقبولیت کا گراف ایک دم سے نیچے آنا شروع ہوا. اور یہ سب کو معلوم ہے، سب تجزیہ کار اس پہ متفق ہیں کہ اگر اس وقت اس کو نہ نکالا جاتا، اگر اس وقت عمران خان کو جو باقی اس کے 1.5 سال رہ گئے تھے پورا کرنے دیا جاتا تو عمران خان خود اپنی سیاسی موت مر جاتا. لیکن اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا گیا اور وہ باجوہ نے کروایا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ باجوہ کو کس نے شے دی تھی؟ وہ کس کے کہنے پہ عمل کر رہا تھا؟ کیونکہ اصل میں وہاں سے جب عمران خان کو ہٹایا تو اصل میں فائدہ عمران خان کو ہوا. جو عمران خان نے جھوٹے بیانیے بنائے، جو اس نے حقیقی آزادی کا، امریکی سازش کا، غلامی کا، اس طرح کے جو اس نے نعرے بنائے، اس سے عمران خان کا جو مقبولیت کا گراف تھا وہ اچانک اوپر چلا گیا اور وہ پھر سے مقبول ہونا شروع ہوا. اور اس وقت سے ملک ایک ایسے انتشار اور عدم استحکام کی دلدل میں پھنسا ہے کہ اب نکلنا جو ہے وہ بہت ہی محال نظر آ رہا ہے. اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا، قوم کا اچھا پہلو اجاگر کرے، ان کی اچھی جو ان میں خصلتیں ہوتی ہیں، اچھی خاصیتیں ہوتی ہیں، ان کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کو وہ منظر عام پہ لے کے آئے. لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے قوم میں بد زبانی کا، گالی گلوچ کا، نفرت کا، تقسیم کا، اس نے یہ چیزیں لوگوں میں پھیلائی ہیں. تعصب کا، اس وقت آپ دیکھ لیں صوبائی تعصب جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، مذہبی جو ہے رواداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ جو اس نے شروع کیا یہ کم از کم ایک نسل تک تو یہ جاری رہے گا. اس کے بعد بھی ابھی پتہ نہیں کہ اور کتنا عرصہ ہو. ابھی بہت کچھ عمران خان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جس طرح سے اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جس طرح سے اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کا وقت نہیں ہے. آخر میں یہ کہوں گی خاص طور سے نوجوانوں سے کہ خان کو سپورٹ کرنے کا انجام جو ہے وہ ملک کی تباہی ہے.
عمران خان نے کہا تھا کہ میں سونامی لے کے آؤں گا، اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، سب نے کہا تھا کہ سونامی تو دراصل ایک تباہی مچاتی ہے، سونامی کوئی خوشحالی نہیں لے کے آتی، لوگوں کے لیے امن اور سکون نہیں لے کے آتی، سونامی سے ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ سونامی جاری ہے ابھی، اور اگر آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس سونامی کو مزید شع دے رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا آپ عقل استعمال کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ کہ اگر آپ کو ملک عزیز ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے، تو خان اس کا راستہ نہیں ہے۔ خان کے پیچھے بہت بڑی قوتیں ہیں، طاقتور قوتیں ہیں جو بیرون ملک بیٹھی ہیں، جن کا واحد مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور آپ کے سامنے جو حالات ہیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں، جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، جس سمت میں وہ جا رہے ہیں، وہ کوئی اچھی سمت نہیں ہے۔ تو جب پاکستان بنا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میرا خیال ہے نہرو نے یا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان بس صرف چند سال رہے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے کسی نہ کسی طرح 76 سال گزار لیے ہیں۔ اب آگے جو ہمارے چند سال باقی ہیں، میرا خیال ہے چوتھائی صدی سے بھی کم باقی ہے، جب ہم اپنی 100 سالہ سالگرہ منائیں گے، اس وقت پاکستان کی کیا صورت ہوگی، کس قسم کا پاکستان ہوگا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فیصلہ کرتے وقت آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ عمران خان اس کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ عمران خان پاکستان کی خوشحالی کا، پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ اور جو باقی جاگیردار سرمایہ دار حکمران بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ملک کو نقصان ہی پہنچایا اب تک۔ تو اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عمران خان کی حقیقت کو جانیں، سمجھیں، اور پھر آپ سوچیں، اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ یقین مانیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میری بات ہوتی ہے جو باہر کے ملکوں میں بھی عمران خان کے سپورٹرز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان از دا لیسر آف دا ٹو ایولز، مطلب یہ کہ وہ جاگیردار سرمایہ دار مافیا جن کو چور ڈاکو کہہ کے پکارا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں عمران خان جو ہے جی وہ تو بہتر ہے، کم از کم وہ ایماندار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نہ وہ ایماندار ہے، نہ وہ مخلص ہے، نہ وہ سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس کو صرف اپنی ذات کے، اپنی ناک کے آگے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس کو سپورٹ کرنا میرا خیال ہے کہ ملک دشمنی کے برابر ہے۔